سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہر لحاظ سے بڑا منفرد دور رہا ہے۔ لوگ سکندر اعظم کی بات تو کرتے ہیں، لیکن حکومت ان کی 13 سے 15 سال تھی، آپ کی 10 سال کچھ مہینے تھی۔ سکندر اعظم نے اس کے بعد 17 لاکھ مربع میل کو فتح کیا تھا، آپ نے مختصر مدت میں 22 لاکھ مربع میل فتح کیا۔ اس کے سکندر اعظم تو چونکہ بادشاہ در بادشاہ کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، تو اس کو تو جہاں بانی کے تجربات کا ہو جانا کوئی ایک گھر کی بات ہوتی ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھیڑ بکریوں کو اور اونٹ کو چراتے تھے، لیکن پھر جس طرح ملت کو یکجا کر کے انہوں نے کام دکھایا ظاہر تاریخ کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنے اونچے منصب پر فائز ہونے کے باوجود ہمارے آج کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کتنی سادہ زندگی گزارتے تھے، بہت سادہ زندگی۔ گورننس کے لیے کتنے ان کے سخت احکامات تھے، احتساب کا معاملہ ان کا کتنا مضبوط تھا، ہر حج پر حکم تھا، ہر حاکم آئے گا، عوام سامنے بیٹھ کر ان کی شکایت کرتے تھے اور اس کا بھرپور طریقے سے ازالہ ہوتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نظام کی آپ ذرا گرپ کو مضبوطی سے دیکھیے۔ آج تو لوگ پوچھتے ہیں کہ گورننس کہاں ہے، لیکن خلیفہ آپ کے کا حکم ملا کہ بس اس وقت اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار نہیں ہے، بس حکم ملنا کافی تھا، وہ عام سپاہی بن گئے اور اپنی بھرپور طریقے سے اپنی انہوں نے جد و جہد جاری رکھی۔ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں اصلاحی نظام دوسروں نے نافذ کیا ہوگا، اگر ہم نے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو پڑھایا ہوتا تو بچوں کو معلوم ہوتا کہ اس ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے فوج کا نظام، پولیس کا نظام، ڈاک کا نظام، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے راستے میں سرائے کا نظام، وظائف کا نظام، چھوٹے بچوں کے لیے، بوڑھی عورتوں کے لیے، بوڑھے مردوں کے لیے ایک ان کو وظیفہ مقرر کرنا تاکہ وہ کسی کے ہاتھ پھیلانے مجبور نہ ہوں، اور خود کیا ہے، خود یہ کہ موٹا کپڑا پہنا ہوا ہے، 12 14 جگہ اس پہ پیوند بھی لگے ہوئے ہیں، اور لوگ سمجھا بھی رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہم آپ کو ذرا اس وقت فتح ہو رہا ہے علاقہ تو آپ کو اچھے لباس میں لے کر جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کو ایگری نہیں کیا، اور اسی لیے شاعر نے کہا کہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ یوں تو لا تعداد تھا، اسلم سواری پہ تھے اور وہ پیدل آ رہے تھے اور چابیاں دینے جا رہے تھے بیت المقدس کی۔ بتائیے ذرا، وہ کہتے ہیں ہم خالی دیکھ کے فتح جو ہے ان کے نام لکھ دیں گے، تو یہ تو ایسی تو بے شمار باتیں بھی اور گفتگو میں چلیں گی، لیکن ہماری بہن نے جو بڑا اہم سوال کیا ہے، اتفاق سے یہ جو 85 سے لے کر 88 کی اسمبلی کے دوران یہ آیا تھا توہین رسالت کا بل۔ جب میں اسمبلی میں پہلے پہنچا تو ظاہر میں رہنمائی میں علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، مولانا شاہ ترابط 1985 ان کی رہنمائی میں کام کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ آپ جیسے اسی زمانے میں وفاقی وزیر بھی بنے، تو وہ جب میں جلدی تھوڑا پہنچا تو دیکھا کہ اس میں عمر قید کی سزا لکھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہم اپنے دوستوں میں، بزرگوں میں، علماء میں کوئی آگے علامہ اظہری صاحب آئے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، سزا تو اس کی موت ہے۔ اور وہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم تھے، 50 سال انہوں نے حدیث پڑھائی، اور فقہ حنفیہ کی انسائکلوپیڈیا بہار شریعت ان کے والد علامہ امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہوئی ہے۔ پھر مولانا شاہ ترابط آئے، ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے اس وقت کی حکومت کو کنوے کیا، اور سوچنے کی بات یہ ہے آج جو اینکر پرسن ہوں یا آ کر کے نام نہاد اسکالر جو آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں متجددین، ہاں بس ان سے ذرا یہ سوچنے کی بات ہے، اس اسمبلی میں بھی علماء تھے، اس اسمبلی میں بھی اسکالر تھے، اس اسمبلی میں مسلم بھی تھے، اس اسمبلی میں عیسائی بھی تھے، اس اسمبلی میں غیر مسلم ہندو بھی تھے، پارسی بھی تھے، اور یہ پوری قرارداد ٹوٹلی یونینیمسلی پاس ہوئی، کسی نے بھی ووٹ آف ڈیسنٹ نہیں لکھا ہے، کسی نے بھی ڈیسنٹ نہیں کیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، متفقہ طور پر پاس ہوا۔ اب کسی قانون کا غلط استعمال جو ہے وہ اگر ہو رہا ہے اور ہزاروں مقدمات 302 کے قائم ہیں، تو آپ اس کے بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے
کیا سبب ہے؟ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب، وہ بھی اس موضوع پر آپ کا ساتھ ہی دیں گے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر آپ کے؟ اللہ کا کرم ہو. جی آج یوم فاروق اعظم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور ذکر چل پڑا ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو ذرا لنک کیجئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو ناموس رسالت سے. جناب علی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، حضرت عمر کے رضی اللہ تعالی عنہ کے جو احسانات ہیں اس امت پر، جی اس کو کوئی مسلمان بھولا نہیں سکتا. بے شک. کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جی وہ سب کے سب آقا کے مرید ہیں. لیکن حضرت عمر جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف مرید نہیں بلکہ آقا کی مراد بھی ہے. بے شک بے شک. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا حضرت فاروق اعظم کو، اور پھر کفار نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا کہ اگر 10 سال مزید جناب عمر زندہ رہتے تو شاید دھرتی پر ایک بھی کافر باقی نہ بچتا. جی. اور یہ وہی عمر ہے جن کے بارے میں جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا، نیا نبی، اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھتے اور کسی کو نیا نبی بناتے تو حضرت عمر اللہ کے نبی بنتے. لیکن آقا نے فرمایا کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آ سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب ناموس رسالت کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں حضرت عمر کا کیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ صرف ایک فیصلے کو، جی، ایک منافق اور ایک کافر غیر مسلم، ان کے فیصلے میں جب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اس منافق نے تسلیم نہیں کیا تھا تو یہ ناموس رسالت کا مسئلہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ کیس آیا اور جب اس غیر مسلم نے کہا تھا کہ جناب عمر آپ جو چاہے فیصلہ کریں لیکن آپ کے علم میں رہے کہ آپ کے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، تو جناب فاروق اعظم نے اس کا سر قلم کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میرے آقا کی یہ ناموس کا مسئلہ ہے، جس کو میرے آقا کا فیصلہ منظور نہیں اس کے بارے میں عمر کا یہ فیصلہ ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب. اسد تھانوی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عامر صاحب کہ آج آپ نے شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا اور حاجی حنیف طیب صاحب نے تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی. اصل میں اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو دینی ہے، یعنی رسول کس کو بنانا ہے، نبی کس کو بنانا ہے. تو علماء نے لکھا کہ انبیاء اور رسول، اور یہ تو ختمی مرتبت خاتم النبیین ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کا انتخاب سے رسول بنتے ہیں اور نبی بنتے ہیں، اور وقت کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور ساتھیوں کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، جن میں سرخیل حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، قرآن پاک میں کوئی 12 جگہ ان کے لیے برینک سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے ایشو کیا ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. بے شک بے شک. اور وہ عشرہ مبشرہ جن کا 10 لوگوں کا نام لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نام ہے. تو اگر مناقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے جائیں تو وہ بہت اعلیٰ ہیں. اور حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. فرمایا کہ میرے جتنے بھی نام لیوا ہیں اور میرے جتنے بھی شاگرد ہیں اور میری جتنے بھی مرید ہیں، یہ جو 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، الگ الگ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں. لیکن فرمایا کہ اگر قصر نبوت میرے اوپر مکمل نہ ہو گیا ہوتا، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین نہ بنایا ہوتا، تو مجھے عمر کے اندر وہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے بعد منصب نبوت کے اوپر فائز کرتے ہیں.